اس بات کو بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب ابی بکر و عمر من الایمان، کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، اور اس کے بعد فرمایا وہ بغضہما من الکفر، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہے اس کے پاس ایمان ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا اس کے پاس ایمان نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ جہاں ایمان ان کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ دیکھیں نا، پھر اسلام کو کیوں نہ ناز ہو ان بزرگوں پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما عادت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تمہیں قیامت کی فکر لگی ہوئی ہے، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تیاری بھی اہم ہے نا، اصل تو تیاری ہے، اور بندے کے لیے تیاری ہی اہم ہے۔ تیاری کیا کی؟ اب اس نے کہا ما عادت لہا یا رسول اللہ، ما عادت لہا من کبیر عمل، اے اللہ کے رسول میں نے کوئی بڑا عمل نہیں کر رکھا، میرے پاس کوئی ایسی تیاری نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسا بڑا عمل نہیں ہے کہ جس پہ میں فخر کر سکوں، جس پہ میں اعتماد کر سکوں، جس پہ میں تکیہ کر سکوں، الا انی احب اللہ و رسولہ، مگر ایک چیز ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کیجیے آپ، کیا کہہ رہا ہے وہ سائل کہہ رہا ہے، میں جس چیز سے مجھے بڑی امید لگی ہے وہ ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نامہ اعمال میں کوئی نوافل نہیں ہیں، کوئی زیادہ ریاضتیں نہیں ہیں، کوئی زیادہ عبادتیں نہیں ہیں، فرض تو ظاہر ہے کہ ادا کرتے ہی تھے، لیکن نوافل نہیں ہے، کوئی زیادہ محنت نہیں ہے، ریاضت و مجاہدے نہیں ہیں، لیکن بس یہ ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عربی پھر تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک، المرء مع من احببت، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے، المرء مع من احب، جس سے محبت ہے نا وہ اس کے ساتھ۔ بس تمہیں اگر تمہاری محبت سچی ہے اور تم اپنا فرض پورا کر رہے ہو، اپنا فرض پورا کر رہے ہو، تو پھر اگر بہت کچھ نہیں بھی کر سکے نا تو یہ محبت تمہیں وہاں لے جائے گی تمہارے محبوب کے پاس۔ اچھا، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی، یہ حدیث بہت مشہور ہے، مگر اس پہ حضرت انس بن مالک نے جو کچھ فرمایا وہ سنیے۔ جب حضرت انس نے یہ روایت کی تو اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ما فرحنا بشیء بعد الاسلام اکثر من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے اندر، اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے زیادہ کسی بات سے خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ کون سی بات؟ کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔ ہمیں اس بات سے جتنی خوشی ہوئی ہے، ہمیں ایسی خوشی کسی اور چیز سے نہیں ہوئی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔ اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں سنو، انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر و عثمان،
میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں عثمان سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے اس حدیث کی روشنی میں امید ہے کہ قیامت کے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا، میں ان کے ساتھ ہوں گا، مجھے ان سے محبت ہے۔ اور کہتے ہیں اگرچہ میرا عمل ان کے برابر نہیں ہے، یہ بات بھی کہی انہوں نے کہ اگرچہ میرا عمل ان کے برابر نہیں مگر میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت بہت کام کی چیز ہے، جس کے دل میں یہ محبت ہے وہ خوش نصیب ہے۔ اور یہ محبت اگر ایک دفعہ چلی جائے نا تو پھر بڑی مشکل سے آتی ہے۔ جی ہاں، اگر آ گئی ہے تو قدر کرو اور اس کو بڑھاؤ، اور ان لوگوں میں رہو جو محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ چلی گئی، کم ہو گئی، چلی گئی، تو پھر پلٹ کے بڑی مشکل سے آتی ہے، پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے کہ ایک دفعہ نکل جائے تو پھر ہاتھ نہیں آتا۔ یہ وہ نعمت ہے، عظیم ترین نعمت۔ کوئی خوش نصیب ہو تو اسے وہ یہ چیز سعادت پھر مل جائے، توبہ کرے اور ایسے ماحول میں آئے، ورنہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ پھر لوگوں کا ماحول بگڑتا ہی رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، بگڑتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ محبت باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں آگے بڑھا کے دی ہے، وراثت میں ہمیں آگے دی ہے، اور اس کو اپنی نسلوں تک انہوں نے منتقل کیا ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے، سلف صالحین، ہمارے جو بزرگ ہیں، وہ ان ہستیوں کی محبت، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی محبت، ان کی محبت اپنی اولاد کو اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کی محبت کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بڑے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی محبت باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، تو اس لیے یہ محبت بہت قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات کر رہے ہیں، وہ محبت کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کتے سے محبت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کتے سے محبت تھی، تو کہتے ہیں لا احببتہ، میں بھی اس کتے سے محبت کروں گا اگر مجھے یہ پتہ چل جائے۔ اللہ۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے نا کہ کوئی کتا بھی حضرت عمر سے محبت کرتا ہے، اگر یہ پتہ چلے مجھے کہ کوئی جانوروں میں کتا بھی حضرت عمر سے کوئی محبت کرتا ہے، تو مجھے وہ کتا بھی محبوب ہو جائے گا۔ کتا بھی اگر ان سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کروں گا۔ یہ محبت کی قدر دیکھیں۔ اسی لیے وہ فرماتے تھے کہ ان کی باتوں سے اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو آراستہ کرو، ان کے ذکر سے سرشار رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خاتون، زوجہ عالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی مقدس خاتون ہیں، کتنے ان کے فضائل ہیں، مگر وہ بھی یہ بات کر رہی ہیں کیا؟ لوگوں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی نبیکم وذکر عمر بن الخطاب، اپنی مجلسوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اور حضرت عمر کا ذکر کر کے مزین رکھا کرو۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے مجلسوں کو مزین کرو، آراستہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو اور حضرت عمر کا ذکر کیا کرو۔ اور دیکھیے اسی لیے تابعین بھی اس بات پہ متفق ہوئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، مشائخ میں سے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں اذا اردتم ان یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس پاکیزہ ہو جائے، تمہاری مجلس پاک ہو جائے، تو حضرت عمر کے ذکر میں کھو جاؤ، ان کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو،
ان کی بات کرو، تمہاری مجلس پاک ہو جائے گی۔ یہ وہ ذکر ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ اس محبت کو بڑھاتا ہے۔ یہ مجلس، یہ محفل، یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ منقبت، یہ مدح، یہ تعریف، یہ قصیدہ، یہ ان کی محبت کو فروغ دینے کا سلسلہ ہے۔ اور کیوں نہ محبت کریں ان سے جن سے اللہ محبت کر رہا ہے، جن سے اللہ کے رسول محبت کر، اور کیوں نہ